بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی شب میں قرآن عظیم کے 19 پارے مکمل ہو چکے۔ اللہ عز و جل بقیہ قرآن عظیم کے حصے کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورۃ الفرقان اور سورہ شعراء اور سورہ نمل کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ الفرقان جو کل تلاوت ہوا تھا اس کا کچھ حصہ آج ہم نے تلاوت کیا ہے۔ قرآن کا ایک دوسرا نام بھی ہے فرقان، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی شروعات یوں فرمائی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ بلندی ہے، پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے فرقان کو اپنے بندے خاص پر اتارا۔ فرقان کیا اتارا؟ یہی قرآن عظیم۔ قرآن کا ایک دوسرا نام ہے فرقان۔ جیسے آپ مشہور سنتے بھی رہتے ہیں قرآن مجید، فرقان حمید۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا۔ اور اس کا نام فرقان اس آیت میں بھی آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، کس لیے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور لوگوں کو فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان تمیز، امتیاز پیدا کرنے والا، یہ قرآن ہے۔ اور اس میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ کہیں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، کہ اس نے مجھے قرآن سے بلکہ ذکر اللہ سے روک دیا تھا، گمراہ کر دیا۔ کچھ لوگ صرف دوستوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، اور اچھے دوست ہوں تو دوستوں کی وجہ سے جنت میں بھی جائیں گے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، فارسی میں مشہور ہے۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دیتی ہے، برے کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اچھوں کی صحبت ایسے ہے جیسے کوئی عطر کی دکان میں گیا اور آیا، اگرچہ عطر نہ لگایا ہو لیکن اس کے جسم میں خوشبو آنے لگ جاتی ہے دکان پہ جا کر آنے سے ہی۔ اچھے کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد اس کے اخلاق کا اثر آ ہی جاتا ہے۔ اور برے کی صحبت کے متعلق حدیث پاک میں ہے، ایسے ہی ہے جیسے کوئلے کے کان میں گیا، کام نہیں کیا پھر بھی کپڑوں پر کالک لگی جاتی ہے، تو اثر ہو ہی جاتا ہے۔ اسی لیے اپنی صحبتیں دیکھو میرے عزیزو، کس کے ساتھ بیٹھتے ہو، کس کے ساتھ اٹھتے ہو، کس کے ساتھ چلتے پھرتے ہو، کس کے ساتھ تمہارے زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ انسان اس کے دوستوں سے ہی پہچانا جاتا ہے، اس کے دوستوں سے ہی اس کی کیٹیگری متعین ہوتی ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اسی سے اس کا سٹیٹس بھی معلوم پڑتا ہے، اس کا معیار بھی پتہ چلتا ہے۔ چوروں کے ساتھ رہتا ہے، اگرچہ چوری نہیں کرتا لیکن چوروں میں نام اس کا مل جاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، نشہ تو نہیں کرتا لیکن جتنے نشیڑی ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کے اندر بھی وہی گر ہیں، وہی گن ہیں، یعنی جو اس کے دوستوں کے عادات و اطوار ہیں شاید اس کے اندر بھی ہوں گے۔ ہزار تم کہتے رہو کہ میں نہیں کرتا، لیکن وہ صحبت تمہاری تمہیں بدنام یہاں جب کرتی ہے تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کی دوستی نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے زندگی میں سب سے زیادہ خوشی حضور کی ایک حدیث کی وجہ سے ہوئی۔ ایک حدیث میں نے سنا تو سب سے زیادہ خوشی ہوئی، کون سی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔
حضرت انس کہتے ہیں اس حدیث سے مجھے بہت خوشی ہوئی. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, اور جو حضور سے محبت کرتا ہے, خلفائے راشدین سے محبت کرتا ہے, اولیاء امت سے محبت کرتا ہے, قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور باقی جو پردے پر ناچنے والے مجرا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تمہاری کیٹیگری یہاں پر بھی متعین ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اچھی صحبتیں عطا فرمائے. اور ایک اسی سورہ فرقان میں اللہ کے بندوں کی صفات اللہ نے بیان کی. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو دھیمے انداز میں چلتے ہیں, یعنی اکڑ کر نہیں چلتے. رحمان کے بندے, ان کی تعریف میں اللہ نے کئی آیتیں نازل فرمائی. کون ہیں یہ؟ عباد الرحمن. عباد الرحمن, ان کی تعریف میں آیتیں آئی ہیں. اور پھر دوسری ان کی صفت یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل لوگ ان سے بات چیت کرتے ہیں یا وہ جاہلوں سے آمنا سامنا ان کا ہوتا ہے تو یہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں, جاہلوں سے بحث نہیں کرتے. کون؟ اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے. جاہلوں سے بحث کرنا یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے. اسی لیے میرے عزیزو, آج جتنا بھی افواہوں کا بازار گرم ہوتا ہے اور جس قدر بھی لوگوں کے درمیان چیمی گوئیاں پھیلتی ہیں, یہ جاہلوں کی وجہ سے. جاہل ایسے ایسے مسائل پر بات کرنے آتے ہیں. اللہ کی پناہ, الامان والحفیظ. اسی لیے اللہ والوں کا یہ ہمیشہ سے طرہ امتیاز رہا ہے. وہ جہلا سے, جاہلوں سے جب ملاقات کرتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں. آپ بھی اپنی یہ عادت ڈال لیں, جو پڑھا لکھا نہیں ہے یا جو جس طرح سے جاہل ہے, وہ اگر اعلیٰ قسم کی بحث لے کر بیٹھا ہے اور آپ بھی اس سے بحث کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کی بھی کیٹیگری وہی ہے, جاہلوں کی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. امام اعمش تھے, ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں. لوگ جو اہل علم تھے وہ آتے تھے اور ان کے پاس سوالات کرتے تھے. اور جب جاہل سوال کرتا ہے, اگر علم حاصل کرنے کے لیے ہو اور شریعت سے ریلیٹڈ ہو تو اچھا ہے, لیکن سوال میں اگر یوں کہے موسیٰ علیہ السلام ناشتے میں کیا کھاتے تھے, تم کو کیا پڑی ہے اس سے؟ امام احمد سے آ کر کے ایک شخص نے پوچھا کہ سنا ہے مسجد میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں, مٹی کی زمین ہوتی تھی, پیشانی پہ کنکریاں لگ جاتی ہیں, اور گھر میں جاتے ہیں ہم اسی طرح سے کنکریاں کے ساتھ, تو سنا ہے مسجد کی وہ کنکریاں آ جاتی ہیں لگ کر کے تو وہ چیختی رہتی ہیں, چلاتی رہتی ہیں کہ مجھے مسجد سے کیوں لے کر آیا. جیسے اور بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مدینے کی مٹی لے کر کے آؤ تو وہ روتی ہے, ہاں بہت روتی ہے, اس کا کیا کرنا چاہیے کہ وہاں سے اٹھا کر کے تم لائے اس کی پاکیزہ جگہ سے. امام اعمش نے فرمایا, جب اس نے سوال کیا کہ وہ کنکریاں روتی ہیں چلاتی ہیں تو اس کا کیا حل ہے, تو آپ نے فرمایا ان کے گلے مضبوطی سے پکڑ لو, وہ ساری کنکریوں کے گردن دبا کے رکھو تاکہ کوئی نہ چلائے. تو اس نے کہا بھلا کنکریوں کا کوئی گردن ہوتی ہے, گلا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا پھر چلاتی کہاں سے ہیں, کہاں سے چلاتی ہیں؟ تو یہ اس طرح کے بہت سارے معاملات. اور وہی ایک امام اور گزرے ہیں, ان سے کوئی آ کر ایک جاہل سوال کر رہا ہے, شیطان ابلیس لعین کی بیوی کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں اس کی شادی میں گیا نہیں تھا. تو یہ جاہلوں سے مخاطب ہونا یا مخاطب ہونا دونوں ضرر ہے, ضرر ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جاہل تمہارے ایمانی درجے کو بھی گرا دے گا, تمہارے ذہن و دماغ میں شک پیدا کر دے گا. اسی لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے رحمان کے بندے جب جاہلوں سے ملاقات کرتے ہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں. یہی بہت چیز ہے ان کے لیے, یہی بڑی چیز ہے, سلام کرو اور گزر جاؤ, زیادہ سے زیادہ خیریت پوچھ لو. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں اسی سے ملتی جلتی, کہ جنگل میں ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا تھا. کس کا؟
ایک گدھے کا اور ایک چیتے کا، گدھے کا اور چیتے کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ کس بات پر؟ گدھا کہہ رہا تھا گھاس نیلی ہوتی ہے، اور چیتا کہہ رہا تھا نہیں گھاس ہری ہوتی ہے۔ بہت جھگڑا کر رہے تھے۔ گدھے نے کہا نہیں نیلی ہوتی ہے، چیتا کہہ رہا نہیں ہری ہوتی ہے۔ دونوں فیصلہ کرنے کے لیے شیر کے پاس آئے، جنگل کا راجا تھا۔ تو دونوں نے جب یہ مقدمہ رکھا کہ گدھے کی بات یہ ہے، چیتے کی بات یہ ہے، شیر نے کہا گھاس نیلی ہوتی ہے، گھاس نیلی ہوتی، گدھا صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کو انعام بھی دیا اور کہا کہ چیتا غلط تھا اور اس کو کوڑے بھی مارے جائیں، 10 کوڑے مارے جائیں۔ تو وہ گھبرایا اور کہا بادشاہ سلامت، میرے حق میں اتنا برا فیصلہ کیوں؟ کہا کہ یہ تیری سزا ہے، گھاس تو ہری ہی ہوتی ہے، گدھے سے بات کیوں کیا؟ یہ تیری سزا ہے، گدھا تیرے لیول کا نہیں تھا، گھاس ہری ہی ہوتی ہے، لیکن جو تیرے لیول کا تھا نہیں اس سے تو مباحثہ کر رہا ہے، مناظرہ کر رہا ہے۔ تو یہ اس میں ایک درس ہے۔ لوگ آج جو نکڑ پہ بیٹھ کر کے مناظرے کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ان کو دلائل چاہیے بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، اور وہ بھی بحث کن معاملات میں کرتے ہیں؟ کبھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق، کبھی امیر معاویہ کے متعلق، کبھی خلفائے راشدین کے متعلق۔ ایسا لگتا ہے یہ سب کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں جو ان میں فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق، ان کے حاضر و ناظر ہونے پر، ان کے بشر و نور ہونے پر ایسی بحثیں رہتی ہیں۔ میرے عزیزوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسلامی ڈیبیٹ کا حصہ نہ بنیں، بالکل شوق سے، لیکن اصول پہلے علم حاصل کرو، اصول دین پڑھو، اس کے بعد شوق سے مناظرے کرو۔ اور یہاں حال یہی ہے کہ کسان جو ہے پھاوڑا چلاتا رہا کھیت میں، اور اچانک کسی کا پیٹ درد ہوا، اس کو سرجن کے پاس لے جانا چاہیے کہ کسان کے پاس لے جانا چاہیے؟ اب اگر آپریشن تھیٹر میں کسان بھی آپریشن کرنے لگے تو کیا کرے گا؟ وہ پھاوڑے سے آپریشن کرے گا۔ اسی طرح سے جس کی جو فیلڈ نہیں ہے، جس کا جو میدان نہیں ہے، جب وہ اس میں کودتا ہے تو ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ اسی لیے آدھا علم بھی مت حاصل کرو۔ میں نے دیکھا ہے بہتوں کو، ایک قاعدہ کچھ سیکھ لیا تو اس کو ہر جگہ فٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسلام کی باریکیاں، اصول دین، اصول فقہ، اصول حدیث، بہت اس میں باریکیاں ہیں۔ اور یہ جو جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں نا، یہ اسی طرح سے گمراہ ہوئے۔ انہوں نے ایک قاعدہ سیکھا اور اس کو سب پہ فٹ کرنے لگے، سنیوں پر اس کو فٹ کرنے لگے، جو مشرکوں پر اتری ہوئی آیتیں تھیں، مشرکوں کے حق میں جو اتری ہوئی تھیں، ان آیتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتری ہیں آیتیں مشرکین کے حق میں، وہ سنیوں پر فٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ گمراہی یہیں سے آتی ہے، اسی لیے آدھا علم حاصل مت کرو۔ مشہور محاورہ ہے، بلکہ ایک قول ہے، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ یہ کہا جاتا ہے نا، آدھا ڈاکٹر جو ہے جان کا خطرہ ہے، اور آدھا مولوی ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ سورہ شعراء ہم نے تلاوت کی، جس میں کثیر انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ اتنی بہترین اس میں آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال اس طرح بیان کیے، پڑھنے میں لطف بھی آتا ہے، پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ہر نبی کا ایک قول اللہ نے اس میں بیان فرمایا۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لوط علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے رہے، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں اللہ کی بڑائی بولتے رہے، حضرت شعیب علیہ السلام، ان سب نبیوں کا ایک قول یہ ہے، وہ اپنی قوموں سے یہ کہتے تھے، ان اجری وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اے لوگوں، میں جو کچھ تمہیں سکھا رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ انبیاء کرام کا قول تھا۔ اللہ تعالی ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلا ہے۔ میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ہم جو کچھ بھی یہاں خدمت کر رہے ہیں، نہ مسجد سے ہم اس کی کوئی اجرت کا مطالبہ کرتے ہیں،
اور نہ ہی لوگوں سے مجھے کوئی توقع ہے، نہ ہی ہم نے کوئی مطالبہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی سنت پر ہمیں زندہ رکھے، ہم جو کچھ بھی دین کا کام کر رہے ہیں مولا ہمارا اجر قیامت میں عطا فرمائے۔ ہاں اگر طے کر لیا آدمی، مانگ لیا، مطالبہ کیا، تو گویا کہ اس نے اپنی اجرت مانگ لیا اور دنیا میں برابر ہو گیا، اور مطالبہ نہیں کیا ہے تو انبیاء کی نیابت میں کام کر رہا ہے، وہ نبیوں اور رسولوں کی نیابت میں کام کر رہا ہے۔ شعراء جو ہے یہ لفظ ایک آیت کی وجہ سے اس پورے سورے کا نام ہی شعراء ہو گیا۔ شعراء شاعر کی جمع شعراء، جو شاعر ہوتے ہیں نا، شعر و شاعری کرنے والے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ شاعر لوگوں کے بارے میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اللہ فرماتا ہے یہ جتنے شاعر لوگ ہیں اکثر یہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، یہ گڑھے میں گر جائیں گے۔ ہوتا بھی یہی ہے۔ یہ کون سے شاعروں کے لیے ہے؟ جو نعت رسول پڑھتے ہیں یا اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اشعار میں، ان کے لیے نہیں ہے۔ فضول شاعری جو کرتے ہیں، دنیاوی لغویات، محبوبہ کا حسن بیان کر رہے ہیں، معشوقہ کے جلوے بتا رہے ہیں، یہ وہ شاعر ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب کے سب گمراہی کے گڑھے میں گرنے والے ہیں، سب کے سب گمراہی میں جائیں گے۔ ہاں لوگ اس کو آج ایک پروفیشن سمجھتے ہیں، شاعر بننا، کوی۔ اگرچہ پوئٹری جو ہے لوگوں کے دل بہلانے کے لیے ہوتی ہے، اور جو دل بہلانے کے لیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں انہی شاعروں کے بارے۔ ہاں اگر کوئی فکر کے لیے، اصلاح کے لیے اور تمہارے ذہن کو ابھارنے کے لیے شعر کہتا ہے، جیسے جنگوں میں صحابہ اکرام رجزیہ اشعار پڑھتے تھے کہ جب وہ اشعار پڑھتے تو لوگوں میں جوش آتا تھا اور جہاد میں آگے بڑھتے تھے، تو ان شاعروں کی مذمت نہیں آئی۔ حضور پاک کی تعریف بیان کرنے والے جو شعر ہیں، اس سے تمہارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتے ہی ہمیں اللہ کے نبی کا حسن نہیں یاد آتا؟ محبت میں جھوم جاتے ہیں۔ جو بھی عاشقان رسول کے اشعار ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کی مذمت نہیں آئی۔ اللہ کی حمد میں جو شعر بیان کیے گئے اس کی مذمت نہیں ہے۔ اولیاء امت کے متعلق جو اشعار ہیں، اسلام کی فضیلت میں، قرآن کی فضیلت میں، یا دینی معاملات علماء کی فضیلت میں جو اشعار ہیں، ان کی مذمت نہیں ہے۔ صرف مذمت ان دنیاوی شاعروں کی ہے جو صرف دنیا کمانا چاہتے ہیں۔ یہاں رک کر کے میں ایک تھوڑی سی بات یہ بھی عرض کر دوں میرے عزیزو، اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو بھی اپنا ذریعہ معاش بنا لیا، یعنی اس کو ایک ایسا دھندا بنا لیا اور جہاں پڑھتا ہے اس کی طلب یہی رہ جاتی ہے کہ مجھ پر نوٹوں کی برسات ہو، تو وہ نعت نہیں پڑھ رہا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی اجر ہے، وہ کسی اجر کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی اجرت وہیں پر حاصل کر رہا ہے جو دنیاوی کاموں میں مشغول ہے۔ اور ایسے پڑھنے والوں سے کبھی عشق رسول بھی نہیں مل پائے گا، کبھی نہیں مل پائے گا۔ اب ہم نے دیکھا ہے ہمارے اس ملک میں بہت سارے شعراء کا حال، تو اللہ کی پناہ، وہ سٹیج ہلا دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور جتنے پیسوں کی برسات آتی جائے اور ان کے بعد جوش بڑھتا چلا جاتا ہے، حال طاری ہوتا ہے۔ اور لوگوں میں بھی ایسا رواج پیدا کر دیا گیا ہے، جو جلسے میں جاتے ہیں وہ نوٹوں کی گڈیاں ساتھ میں لے کے جاتے ہیں۔ پہلے کا ایک رواج تھا، ایک دور تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے اس کو نظر پیش کی جاتی تھی، ہدیہ پیش کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ آج پورا کا پورا یہ دکھاوا ہو گیا اور ایک کھیل تماشا ہونے لگ گیا۔ اور ایک حیرت کی بات میں بتاؤں آپ کو، حیرت کی بات، میں بیٹھا بھی ہوں ایک محفل میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا رہا شاعر کافی دیر تک، ماحول ٹھنڈا رہا، نوٹ آ نہیں رہے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک پیر صاحب بھی تھے اس مجمع میں، شاعر نے جو ہے ڈائیورٹ کر لیا اپنے رخ کو، اور وہاں سے پیر صاحب کی شان میں اب اشعار پڑھنے لگا، او جوش، ماحول گرم ہو گیا، لوگوں کے نوٹ نکلنے لگ گئے اور اس پر برسانے لگ گئے۔
کس طرح کا مجمع بنایا گیا ہے میرے عزیزو. اس حبیب رب العالمین کی شان میں نعت پڑھنے پر سناٹا ہے، جس کی تعریف میں قرآن رطب اللسان ہے، جس کی تعریف میں تمام کائنات کی اشیاء رطب اللسان ہیں. اس نبی رحمت کی تعریف میں تمہارے کانوں میں سناٹا ہے. اور ایک پیر کے متعلق جیسی ہی کہہ دیا گیا جوش آ گیا. یہ شخصیت پرستی کا جو رواج شروع ہوا، اس سے بچا جائے، اس سے بچا جائے. میں اس کے سخت مخالف ہوں. بات ہو تو رسول رحمت کی بات ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو. میں نے کبھی یہ اپنے لیے پسند نہیں کیا کہ میرے شان میں یا میرے لیے کوئی بڑے القاب یا بڑے اشعار پڑھے جائیں، کبھی نہیں. اللہ گواہ ہے اس بات کا. ہماری خواہش صرف اتنی ہوتی ہے، ہمارا اپنا نام کس کی وجہ سے ہے؟ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم تو ایک مردہ لاش ہیں، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں. شاعروں کو یہ چاہیے نعت خواں بنو، نوٹ خواں نہ بنو. نعت خواں اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی قبر بھی ہمیشہ خوشبوؤں سے مہکتی رہتی. جو نعت رسول پڑھنے والا ہے دنیا سے جاتا ہے، اس کی قبر جو ہے خوشبو سے بھر دی جاتی ہے. اور جس نے صرف دنیا کی طلب رکھی، پھر اس نے نعتوں کو ایک ذریعہ بنایا اور بیچتا رہا. آج بہت سارے ایسے معاملات ہیں. ایک شاعر کو یہی میں نے کافی سال پہلے، 10 سال پہلے، 10-12 سال ہو گئے ہوں گے، بہت پیسے دے کر کے لوگ بلائے تھے، میں بھی تھا جلسے میں. نماز کا وقت ہوا، ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ پان کھاتے ہوئے باہر بھاگ گئے، نماز نہیں پڑھی. پھر صبح کی بھی نماز نہیں، عشاء کی بھی نماز نہیں. مجھے بہت اس چیز سے نفرت ہوتی ہے کہ نماز کے لیے ذرا برابر بھی سستی نہ کی جائے، کاہلی نہ کی جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. معاف نہیں ہے اس کے لیے، پیر ہو کوئی بھی ہو. دوسرے دن وہ جلسے والوں سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے پوچھا ایسا کیسے ہے؟ رات کو تو اتنا چہک چہک کر کے نعت پڑھ رہے تھے، ایسا کہہ رہے تھے ابھی مدینے کی گلیوں میں لے کر چلیں گے، تصور مدینہ فلاں فلاں فلاں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ نماز سے غافل ہے یہ بندہ. تو جا کر کے کسی نے کہا بھی کہ شاعر صاحب آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. وہ اس پر اطراح کر کے وہ اور گھمنڈ سے کہتا ہے 2 میں سے ایک کام کرا لو، جلسہ کرا لو یا تو نماز پڑھا لو. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایک بات پھیلی ہوئی ہے، مشہور بھی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ناہنجاروں سے ہماری حفاظت فرمائے. اپنی محفلوں کو پاکیزہ رکھو. نعت پاک یقیناً سننا چاہیے، عشق رسول بڑھتا ہے، لیکن کوشش یہ کرو کہ وہ نعت خواں جس کے پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یاد آ جائے، حضور پاک کی محفلیں یاد آنے لگے اور تمہارے دل میں عشق بڑھتا چلا جائے. اور میں ان نعت خانوں سے کہتا ہوں تم اس کی طلب چھوڑ دو. مال کی طرف مت دیکھو، گنبد خضرا کی طرف دیکھو. اتنا ملے گا کہ تمہاری جھولی تنگ ہو جائے گی. بڑے بڑے اور بھی نعت خواں ہیں جن سے ہماری ملاقات ہے، الحمدللہ انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے حبیب کی بات کرتے ہیں تو اتنا انہیں نوازا گیا ہے کہ وہ اب خود دوسروں کو نوازتے ہیں. یہ بھی میرے سامنے موجود ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ تم طلب مت رکھو. میرے آقا جو دیتے ہیں ان کے دربار سے جو ملتا ہے وہ بہت ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں بے نیاز رکھے. بس سورہ نمل آخری سورہ جو ہم نے تلاوت کی، چونٹی کے نام سے سورہ ہے. نمل چونٹی کو کہتے ہیں. اور ایک واقعہ اس میں ذکر ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہر جانور، ہر پرندے کی بولی سکھائی تھی. وہ اللہ کے نبی سارے پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. ان کا ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ اپنی مجلس جب سجاتے تو سارے پرندوں کو، سارے جانوروں کو حاضر ہونے کا حکم دیتے. سب آ جاتے. ایک مرتبہ سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا، جنات بھی، انسان بھی، پرند بھی، چرند بھی، جانور بھی، سارے.
پوری محفل کو دیکھتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں ایک پرندہ غائب ہے جس کا نام ہدہد ہے، کہاں ہے یہ؟ وہ نظر نبی کی نظر ہے، امتی تو سب تھے لیکن جانوروں میں سے ایک پرندہ حاضر نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ مالی لا ار الہدہد، کہاں ہے؟ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، کہاں گیا ہے؟ اگر یہ غائب ہے بغیر بتائے، لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے سخت ترین سزا دوں گا اگر وہ میرے بغیر بتائے گیا، کلاس سے غیر حاضر ہو رہا ہے بغیر بتائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جیسی کہا، سبوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ غائب ہے، مجلس میں نہیں ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہانپتا کانپتا یہ ہدہد آ گیا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، آ گیا، کہا اے اللہ کے نبی معذرت، مجھے معاف کریں، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے وطن میں گیا تھا جہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ بادشاہ بنی ہوئی ہے لوگوں کی اور وہ حکومت کر رہی ہے، اور اس کا حال یہ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس، اس کی پوری قوم جو ہے سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ پرندہ تعجب کر رہا ہے لوگوں پر، پرندہ تعجب کر رہا ہے، سورج کی پوجا کرنے والوں کو میں دیکھ کر کے آیا۔ وہ پرندہ ہمارے ملک میں آتا تو کتنا تعجب کرتا، کیا کیا پوجا کر رہے ہیں۔ وہ پرندہ یہ سبا بلقیس ملکہ تھی، یہ رہنے والی تھی یمن کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہیں، اور یہ پرندہ یمن سے اڑ کر کے آیا اور کہا میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو حکومت کر رہی ہے اور اس کی ساری قوم سورج کی عبادت کر رہی ہے۔ ان کو عقل نہیں ہے اے اللہ کے نبی، اور شیطان نے ان کے اعمال سجا کر کے دے دیے ہیں ان کو، اور بہکا کر کے رکھا ہے، کیا بتایا جائے، سب گمراہ ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تیرا عذر قابل قبول ہے کہ تو ایک ایسی خبر لے کر کے آیا ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تقریباً پوری دنیا پر قائم تھی ان کے دور میں۔ تو اب جب ان کی رعایا میں اس طرح کی بات پائی جا رہی ہے، یا کوئی دور دراز کوئی عورت حکومت کر رہی ہے چند لوگوں پر، اور یہ پرندہ خبر لے کر کے آیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جا، میں تیرے ہی ہاتھ اسے پیغام بھیجتا ہوں۔ ایک خط لکھا جس میں شروع میں ہی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط لے کر کے اس کو کہا کہ جا اس سے کہہ دے کہ تو اور تیری قوم یہ سورج کی عبادت چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ تو یہ خط جب گیا تو یہ ہدہد جا کر کے وہ ملکہ سبا بلقیس کے پاس خط چھوڑ دیا۔ بلقیس نے خط اٹھا کر پڑھا اور پھر ڈر گئی کہ سلیمان کی طرف، وہ بادشاہ تھے اس وقت، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے۔ اپنے درباریوں کو بلایا، کہا کیا کروں، مشورہ دو۔ سبوں نے کہا ہم طاقتور ہیں، بہت لڑیں گے، دیکھا جائے گا سلیمان علیہ السلام کی فوج اگر آتی ہے تو ہم لڑیں گے، ماریں گے۔ بلقیس نے کہا نہیں، لڑائیوں میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ اپنی فوج لے کر ہمارے علاقے میں آئے تو سب مر جائیں گے، شہر بھی برباد ہوگا۔ ایک کام کرتی ہوں، اکثر بادشاہ ٹیکس کے لیے یہ سب کرتے ہیں، یعنی جیسے یہاں پر بھی ہوتا تھا کہ علاقے فتح کرتے تھے، اور اس علاقے کا جو نواب ہوتا یا راجہ ہوتا اگر وہ ٹیکس دینے لگ جائے تو چھوڑ دیا جاتا۔ تو بلقیس کہتی ہے کہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہدیے تحفے اور مال دے کر سلیمان علیہ السلام کو بھیج دیں گے کہ سال میں ہم لوگ اتنا دیتے رہیں گے، ہمیں چھوڑ دیجیے۔ کہا سب لوگوں نے یہ مشورہ پسند کیا، اور پھر بہت سارے تحفے اور ہدایہ لے کر کے لوگ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور پیش کیا یہ ہماری ملکہ بلقیس کی طرف سے ہدیہ ہے، آپ کے لیے قبول فرمائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور کہا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تم یہ ہلکے مال سے مجھے لبھانے آئے ہو، تمہارے پاس جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر اللہ نے مجھے عطا فرمایا، لے جاؤ اس کو، واپس لے جاؤ، اور ہم آ رہے ہیں ایک ایسی فوج لے کر جس کو نہ تم نے پہلے کبھی سنا تھا اور نہ کبھی قیامت تک سن سکو گے، ایسی فوج لے کر اب ہم آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہہ کر کے بھیجا جاؤ
اگر تمہاری ملکہ سبا بلقیس آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم فوج لے کر کے آئیں۔ انہوں نے کہا ہم پیغام لے کر جاتے ہیں، اور جا کر کے کہا لوگوں نے کہ انہوں نے تو مال کا ایک قطرہ بھی نہیں پکڑا، ایک سکہ بھی نہیں لیا، واپس کر دیے۔ بلقیس نے کہا تب تو پھر وہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ اس کا ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھتی، اس کے متعلق ہے کہ وہ سونے اور چاندی سے جڑا ہوا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، بہت بھاری، جو جواہرات سے جڑا ہوا، اور اس کو جہاں رکھا جاتا تھا 7 دروازے تھے، 7 پہرے دار تھے۔ وہ اپنے محل کے اندر اس تخت کو رکھتی اور اس پر بیٹھتی تھی۔ بلقیس ملکہ تھی۔ اب وہ اپنی فوج کے ساتھ یمن سے نکلی ہے، کہاں؟ فلسطین آنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی تو اپنی مجلس سجاتے ہیں، اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کوئی ہے میری مجلس میں جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے کر کے آ جائے؟ قرآن میں ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ اے اللہ کے نبی میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک جن۔ عفریت من الجن کا مطلب ایک سرکش جن تھا، بہت بھاری دیو تھا، بڑا جن۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہ تخت لے کر کے آ جاؤں گا۔ کب تک؟ کہتا ہے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کے آؤں گا۔ جنات کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اسی لیے بہت سارے بابا لوگ جنات کو قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، کیا کیا عمل کر کر کے موکل حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ موکل ہوتے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، بیچاروں کو یہ خود کو نہیں پتا ان کی خود کی طاقت کتنی ہے۔ ان سے خود سے جنات بھاگ رہے ہوتے ہیں ڈر کے، آپ سے بھی ڈر کے بھاگتے ہیں جنات، آپ کو پتہ نہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تم خود ان سے ڈرے ہوئے بیٹھے ہو، پتہ نہیں کہاں سے جن آ جائے، جن تم سے ڈر رہا ہے، پتہ نہیں انسان کیا کر لے گا، تمہاری طاقت زیادہ ہے۔ تو جن نے جب یہ کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے کے آؤں گا، سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے؟ قرآن میں ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں سے ایک انسان جو اس وقت کے ولی تھے، حضرت آصف بن برخیہ، کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے نبی میں لے کے آؤں گا۔ کہا کب تک لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لاؤں گا۔ یہ قرآن کے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، ابھی سلیمان علیہ السلام بات کمپلیٹ کر رہے تھے، سلیمان علیہ السلام نے گھوم کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکے تھے۔ جا کر کے تھوڑا سا میپ میں چیک کر کے دیکھ لینا فلسطین سے یمن کا ڈسٹینس کتنا ہے، یمن اور فلسطین میں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بھی تیز رفتار راکٹ وغیرہ تو چھوڑو، ایک بس بھی نہیں تھی، ایک کار بھی نہیں تھی۔ اس وقت کوئی سواریاں اگر تھیں تو صرف اونٹ اور گھوڑے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں، اور نہ ہی فاسٹ۔ میاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ای میل آیا، میں یہ کہہ رہا ہوں پورا تخت آیا، پورا تخت آیا، فزیکلی پکڑ کے دیکھ سکتے ہو، یہ نہیں ہے کہ صرف اس کی تصویر آئی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اور تخت جو لائے وہ کون ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں۔ نبی نہیں تھے، وہ ولی تھے۔ سلیمان علیہ السلام خود بھی تو لا سکتے تھے، ارے وہ جنات سے پوچھ رہے ہیں اور اپنے امتیوں سے پوچھ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام خود بھی تو لا سکتے تھے۔ یہ عقل کے اندھوں کو اس میں درس ہے جو نبی کی طاقت پر سوال کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام لا ضرور سکتے تھے، لیکن یہ چھوٹا کام ان کے ذہن نہیں دیتا تھا، ان کے امت کا ایک چھوٹا آدمی بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ لوگ تو آج یہ پوچھتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں، تمہارے باپ کی 70 پشتوں کا بھی علم میرے مصطفیٰ کو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم اللہ نے عطا کیا ہے، اور طاقت و قوت کا عالم بھی یہی ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو پھر مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟
اور وہ نبی نہیں تھے، ولی تھے، تخت لائے سلیمان علیہ السلام نے اس بات پر کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ نہیں کہا دیکھو میری طاقت کتنی ہے، کہا یہ جو کچھ بھی ہوا یہ میرے رب کے فضل سے ہوا، میرے رب کے فضل سے۔ لوگوں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو، ہمارے ہاں پہلے رواج تھا گھروں کے اوپر بھی ایک تختی لکھ کر کے لگائی جاتی تھی، ھذا من فضل ربی، ہوتا تھا گھروں پر یہ لگائے جاتے تھے۔ کیوں؟ گھر میں نے بنایا ہے، محنت سے بنایا، کمایا ہے، چڑھایا ہے، دیواریں چھت ڈالی ہے، لیکن لاسٹ میں یہ جملہ لکھتے تھے یہ سب میری طرف سے نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ یہ ہمیشہ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ملکہ بلقیس پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد پہنچی، آئی دربار سلیمان میں۔ جب حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نکّروا لہا عرشہا، اس کے تخت کو جو ہے جگہ جگہ سے تھوڑا سا ڈیمیج کر کے رکھو، سوراخ کر کے رکھو، تخت اسی کا ہے بلقیس کا۔ جب وہ آئیں سلیمان علیہ السلام کے پاس تو سلیمان علیہ السلام اس کو تخت کے پاس لے گئے۔ اہٰذا عرشکی، تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جس پر تو بیٹھتی ہے، تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ وہ غور سے دیکھتی ہے، قالت کأنہ ہوا، ایسا ہی نہیں یہی ہے، یہ تخت ایسا ہی میرے تخت کی طرح نہیں، یہی ہے میرا تخت۔ اور اس کے بعد جب اس نے طاقت سلیمان کو دیکھا تو کہتی ہیں اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین اللہ پر ایمان لے آتی ہوں۔ اسلمت کا مطلب ہوتا ہے اسلام لائی، ملکہ بلقیس بھی اسلام لائی، ہاں سبا بلقیس بھی اسلام لائی، یہ لفظ ہے اسلمت۔ انشاءاللہ اس زمانے کی بھی کوئی وکٹوریا ہوگی وہ بھی اسلمت کہے گی، جب طاقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہرے دیکھے تو وہ اسلمت کہے گی کہ میں اسلام لائی۔ یہ واقعہ سورہ نمل میں موجود ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ایک وادی